میں ہم بہت ساری دیکھتے ہیں. آپ کو یاد رہے یہ 25 سالہ ان کا ڈپلومیٹک جو پورا ٹینیور ہے اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایریل شیرون جو 2003 میں آئے تھے اس کے بعد سے یہ ایک ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ کا ایک وزٹ ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے انڈیا کے لیے. لیکن خاور صاحب اگر یہاں دیکھا جائے تو کشمیر میں اور فلسطین میں جو انڈیا کی پالیسی ہے اور وہاں جو اسرائیل کی پالیسی ہے بڑی سملر ہے, بہت سملیرٹیز ہیں. اور سنا یہ گیا ہے کہ یہ بڑے تصدیق شدہ ذرائع سے بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کی پالیسی اڈاپٹ کی کشمیر میں. یہ ملاقاتیں کہنے کو تو بظاہر ایگریکلچر کے لیے ہیں, بظاہر یہ چیزیں آگے لے کر جانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک فساد رکھا جا رہا ہے اور پیچھے کچھ اور ہوگا؟ نہیں, اس میں اب کوئی فساد نہیں رکھا جا رہا. اس میں اگر آج کا ہندو کے اندر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر مودی وزٹ کریں گے جو اسرائیل کو. یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے انڈیا کے جو اسرائیل کو وزٹ کریں گے. اور اس کے اندر بالکل صاف بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایگریکلچر باقی دوسرے جو سوشل سیکٹر کے علاوہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہیں وہ ان پہ بھی بات ہوگی. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو انڈین اسٹریٹجی ہے وہ مودی نے پچھلے دنوں کسی جلسے میں یہ بات بھی کی تھی کہ جس طرح پیلسٹین میں اسرائیلیز اپنی فورسز استعمال کر رہے ہیں بالکل اسی طرح اکراس دا لائن آف کنٹرول ہم اب وہی اسٹریٹجی ہم اپنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو انڈین اسرائیلی نیکسس ہے بڑا پرانا نیکسس ہے اور وہ ہمیشہ یہ استعمال ہوتا رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا بریگیڈیئر صاحب تو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ کسی زمانے میں یہ ایک پلان ہوا تھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس کو اٹیک کیا جائے. وہ اسرائیلی پلینز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آ گئے تھے اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے یہ جو پلان تھا اس کے بارے میں خبر آ گئی تھی. پھر پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ میسج پوری دنیا کے ممالک کو یہ پہنچا دیا تھا جو بیچ میں پڑے تھے کہ اگر کسی بھی چکر میں ہمارے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک ہوا اس انڈین اور اسرائیلی انہوں نے آپس میں مل کے کیا تو اس کے بہت ہی بھیانک جو اس کے نتائج ہوں گے اور ہم بالکل فل فلیج وار پہ جائیں گے. یہ بالکل انڈیا یا اسرائیل بھول جائے کہ ہم بالکل صرف آپ سائٹ پہ اٹیک کریں گے. جس طرح یاد ہوگا اسرائیلیز نے جب عراق کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا تھا. تو یہ پرانی بڑی خواہش ہے دونوں ممالک کی. اب چونکہ اب مودی آ گیا ہے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ادھر بھی آ گیا ہے. اسرائیلیز تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی ان کا ایک ٹلٹ رہا ہے. تو یہ جو نیکسس ہے یہ جو قربتیں اب بڑھ رہی ہیں یہ جو اب دوستی ہیں ان کے درمیان آہستہ آہستہ زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہیں. تو وہ اس کا ایک ٹارگٹ پاکستان ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اس ٹائم پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے جو اسٹریٹجیکل جو آپ کا نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ایک بہت پوری دنیا کو کھٹک رہے ہیں. آج جو کل ہم نے بات کی جو کل ہم نے جو ڈیٹ ٹریپ کی بات کی وہ بھی اسی کا چکر ہے. یہ جو سارے نیکسس ہیں یہ بھی اسی کا چکر ہے. پاکستان کو جو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے یہ بس سارے کا سارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری جو اسٹریٹجک ابیلٹی ہے اس پہ ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک ہماری گورنمنٹ کس طرح اس کو ایفیکٹیولی ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے غضنفر صاحب, ناؤ کنسیڈرنگ ایک ایسا ملک جس سے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس نہیں ہیں, جس سے شاید خفیہ طور پر کوئی ایک آدھی ملاقات تو ہمارے فورن منسٹرز کی ہوئی ہو کسی مسئلے کے اوپر, لیکن فارملی کوئی ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے. اس کے انڈیا کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے لیے چیلنجز بڑھیں گے یا اس کو کسی طریقے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی انڈکشن انٹو دی یو این, اور جب پارٹیشن پلان پیلسٹائن کا جب پیش ہوا تھا تو 1950 میں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا تھا. اور 2004 میں یہاں پہ ایک اینٹی ٹیررزم کمیشن انہوں نے آپس میں مل کے بنایا تھا. اور درمیان میں جتنے کشمیر کے اندر جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ اس کے اندر انہوں نے اسرائیل سے لوگ منگائے تھے. تو اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کا نہ صرف یہ کہ وہ ٹریڈ پارٹنر ہے بلکہ بگیسٹ آرم سپلائر بھی ہے, اور انڈیا بہت سارے آرمز ادھر سے خریدتا ہے. بارک 1 کی جو میزائل ہے اس کی ڈیل آپ کو یاد ہوگی, وہ اگینسٹ ہارپون کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو وہاں پہ اسٹیشن بنا اسرائیل کا جو بامبے میں جو اٹیک ہوا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے وہاں نریمن ہاؤس تھا جس کو کہا تھا کہ جی یہاں پہ اٹیک کیا گیا. وہاں پہ ان کا اسٹیشن چیف رہتا تھا. ایک ریڈ ایف کی رپورٹ ہے 2003 کی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 سیف ہاؤسز تھے جو راؤ نے ایک کمپنی بنائی تھی ڈسکریٹ کمپنی, اور ان کے اندر انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کا جو اسٹیشن چیف تھا اس کو پلیس کیا تھا. تو اسرائیل کے اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ
کامرس، اپنا ایگریکلچر اور بہت بڑے تعلقات ہیں جو ایک تو ملٹری مینز پہ ہیں اور دوسری ان کی بڑی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اور را اور موساد کا بہت بڑا نیکسس ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان میں اور افغانستان کو استعمال کر کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. جلال آباد میں انڈین کونسلیٹ ہے حبیب آباد میں، وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کے احاطے میں انہوں نے موساد نے ایک انڈاکٹرینیشن ٹریننگ سینٹر بنایا تھا را کے تعاون سے، جن پہ 2013 میں طالبان نے حملہ کیا، 12 اسرائیلی ایجنٹ مارے گئے تھے. اب یہ جو ٹیررزم کا یہ جو باقی ساری چیزیں چھوڑ دے، جو ان کی ملٹری کوآپریشن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح وہ ٹیررزم کو بیس بنا کے انڈیا کو نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ اکوپمنٹ بھی انڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تھرو افغانستان میں بدخشاں میں بھی ایک نیکسس ہے جہاں پہ موساد کا، را کا اور ایون CIA کا کامن سینٹر ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس کے جو نیکسز ہیں اور جس طرح وہ اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس میں انٹرفیت بھی ہے کیونکہ ہندو نیشنلزم جو ہے وہ جیوش نیشنلزم سے ملتا ہے اور ایک کامن گول جو ہے جس طرح پیلسٹائن میں وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں تو اس طرح انڈیا کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف. تو یہ جو کامن ایجنڈا پوائنٹس ہیں ان کو جب سملرٹی میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں پاکستان پہ امپیکٹ کرتی ہیں. اب سعودی، آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اب اسرائیل کا اسٹرکچر اس طرح کی ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لیے ہیں اور سعودی ایمبیسی جروسلم میں کھل چکی ہے. ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے